بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حبیب اللہ خان ISB یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ انتہائی اہم وظیفہ ہے۔ اگر آپ پر قرض ہے اور قرض آپ دینا چاہتے ہیں، اس کی ادائیگی کے کوئی اسباب نہیں ہے، پیسے نہیں آپ کے پاس، تو یہ مختصر سا عمل آپ نے کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کا جتنا بھی قرضہ ہوگا، اگر آپ کو ایمرجنسی 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو آپ یہ 3 تسبیح پڑھ لیں صبح نہار منہ۔ مطلب یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ پڑھ لیں ناشتے سے پہلے تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہو تو اسی دن آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ قرض دار ہو تو آپ کے قرض کے ادائیگی کے اسباب مہیا ہو جائیں گے آپ کو۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفاتی ناموں کے اندر بہت زیادہ اثر رکھا ہے۔ اسی کے ذریعے سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اور آپ اس طرف رجوع کریں۔ آج کل ہر انسان پریشان ہے، رزق کے حوالے سے، قرضوں کے حوالے سے، بینک بیلنس دولت کے حوالے سے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں بار بار اسی پر وظائف لے کر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہو کچھ نہ کچھ تو وہ پھر بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہے تو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ایک بڑے اچھے ہسپیٹل سے اپنا علاج کرا سکتے، اسی طرح اپنے بچوں اور والدین کا بھی کرا سکتے اگر فیملی میں کوئی اور بیمار ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو آپ اپنے بچوں کو ایک اعلیٰ اسکول میں اعلیٰ قسم کا تعلیم بھی دلوا سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی مرضی سے اپنی طرف سے انسان کو عطا کرتا ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ انسان اس کے لیے محنت کر کے حاصل کرتا ہے، جیسا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی سہولیات ہیں، یہ خود بخود چل کر آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے تہجد کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت، اور ساتھ میں یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں اس پر خوب عمل کرنا۔ جیسے ہی آپ کو بتا دیا جائے آپ اسی طرح کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، مصیبتیں ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی۔ چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، آپ لوگ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ روز کوئی نہ کوئی ایک وظیفہ لازمی اپلوڈ کر دوں، آپ لوگوں کو بتا دوں، شاید کوئی نہ کوئی عمل کر کے اس کے حالات تبدیل ہو جائے تو میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کا بھی کام ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، میں ابھی بتاتا ہوں، اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، یا اپنے پاس لکھ لے یا اسکرین شاٹ لے کر موبائل سے یاد کر لے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام یہ ہے کہ آپ نے ان کو صبح نہار منہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمات یا وہاب، یا رزاق، یا باسط، یا کریم،
جب یہ آپ پڑھیں گے یہاں تک تو یہ ایک تسبیح ہوگا. اسی طرح دوسری دفعہ پڑھیں گے تو 2 تسبیح، اور تیسری دفعہ پڑھ کے اور اس کے بعد دعا کریں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یا وہاب، یا رزاق، یا باسط، یا کریم. یہ پوری ایک تسبیح، 4 نام ان کو ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو اس سے ایک تسبیح بنے گا. اور اسی طرح 3 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد خوب دعا مانگے، اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور بھی جتنے ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، بیمار ہے، محتاج ہے، لاچار ہے، جہاں کہیں بھی ہے، مظلوم ہے، تو آپ نے ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اگر آپ پوری امت کے لیے مانگیں گے تو اللہ پھر بھی دینے پر قادر ہے، اور اگر آپ صرف اپنے لیے اکیلے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تب بھی قادر ہے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو سب کے لیے کریں. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، پریشان حال ہے، مجبور ہے، جب آپ ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ چیزیں عطا کر دیں گے جو آپ کی ضرورت ہے. معزز ناظرین، دعا ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے جب انسان ایک دوسرے ایسے انسان کے لیے مانگے جو وہاں حاضر نہ ہو. غیب کی دعا غیب کے لیے جلد قبول ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں دوسرے ایسے لوگوں کو شامل کریں جن کو آپ جانتے تک نہیں، جن کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں. جب آپ اس طرح کی دعا کریں گے ان کے لیے تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. جب آپ دوسروں کی فکر کریں گے تو وہ بہت بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تمہاری فکر ضرور کریں گے. معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو یا کسی کو بھی کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں تو آپ اس میں سے ایک کام ضرور کر لیا کریں کہ صدقہ، اس کا ایک ترتیب بنا لے، کیونکہ صدقے سے سوائے موت کے اور سب کچھ ٹل سکتا ہے. ایک موت ہے جو اپنے وقت مقررہ پر آ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، صدقے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی ٹال دیتا ہے. صدقے کی یہ ترتیب بنا لے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں دیا کرے. روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں بھی نہ ہو تو مہینے میں. جب آپ سیلری لیتے ہیں تو ان میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرے، پھر جا کر آپ اپنی زندگی کا مزہ انجوائے کریں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ